السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس زبان کے متعلق بات کریں گے کہ جسے بولتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس زبان کے ماہر کو ہمارے معاشرے میں بہت عزت ملتی ہے، اور اس زبان کے چند الفاظ کو اور جملوں کو بولنے والا اپنی گفتگو میں اگر شامل کر لے تو ہمارے معاشرے کے افراد اس شخص کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور علم کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آل انفو کے پلیٹ فارم سے انفارمیشنل ویڈیوز مل سکیں۔ ناظرین، آج ہم انگلش زبان کے متعلق بات کریں گے اور اس کے آغاز اور اختتام پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، انگلش زبان آج جس حالت میں پائی جاتی ہے یہ شروع سے ایسی نہیں تھی۔ اس زبان کو ہم تک پہنچنے کے لیے کافی لمبا سفر کرنا پڑا، اور اس زبان کا بیج 5ویں صدی میں بویا گیا تھا، اور اس کو ترقی اور نشو و نما پانے کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑا۔ ناظرین، انگلش زبان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اینگلو سیکسن پیریڈ، نمبر 2 مڈل انگلش، نمبر 3 ماڈرن انگلش۔ اینگلو سیکسن پیریڈ۔ ناظرین، اس پیریڈ کا آغاز 450 عیسوی میں ہوا اور اس کا اختتام 1100 عیسوی میں ہوا، یعنی کہ 5ویں صدی سے لے کر 11 صدی تک کا عرصہ اینگلو سیکسن پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ دور برطانوی تاریخ میں غیر ملکی حملوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ مختلف جنگوں کے نتیجے میں یہاں بہت سی ثقافت، نسلوں اور زبانوں نے حصہ لیا۔ جب رومن 410 عیسوی میں بریٹن چھوڑ گئے تو یہاں جرمن قبائل نے آ کر رہنا شروع کر دیا۔ ان میں اینگلز، جیوٹس اور سیکسن قبائل پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر کسان تھے۔ مختلف جرمن کے لوگ آپس میں ملے تو انہوں نے ایک زبان کو تشکیل دیا جسے انگلش اور اولڈ انگلش بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے برطانیہ کا نام انگلینڈ رکھا گیا۔ ناظرین، انگلش زبان میں بہت سے الفاظ جرمن زبان کے بھی پائے جاتے ہیں، تاہم اس میں فرینچ اور لاطینی زبان کے بھی الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس دور کے اختتام پر یہ ادبی زبان بن چکی تھی۔ نمبر 2 مڈل انگلش۔ ناظرین، اس دور کا آغاز 1100 صدی عیسوی میں ہوا اور اختتام 1500 صدی عیسوی میں ہوا، جب فرانس کے ایک جنگجو ولیم نے 1066 میں برطانیہ پر قبضہ کیا تو فرانسیسی لوگوں نے آہستہ آہستہ انگریزی زبان کی طرف آنا شروع کیا۔ ناظرین، اس وقت ملک کے اعلیٰ درجے کے لوگ یعنی ایلیٹ کلاس فرینچ زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، اور اولڈ انگلش کو نچلے طبقے کے لوگ، مڈل اور لوور کلاس کے لوگ بولتے تھے۔ ناظرین، آج کے دور میں مختلف پیئر آف ورڈز پائے جاتے ہیں، جس میں ایک لفظ عموماً فرینچ زبان کا ہوتا ہے اور دوسرا انگلش زبان کا ہوتا ہے، اور جن کے معنی بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہنٹ چیز، ڈیم جج، لوئر اٹرنی، ویئرڈ سٹرینج، فریڈم لبرٹی، کاؤ بیف۔ ناظرین، انگریزی زبان میں تقریباً 7000 ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر فرینچ زبان کے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ماڈرن انگلش۔ ناظرین، اس دور کا آغاز 1500 صدی عیسوی سے ہوتا ہے اور یہ دور آج تک چل رہا ہے۔ اس دور میں بہت سے نئے الفاظ انگریزی زبان میں شامل ہوئے۔ جب برطانیہ نے برصغیر پر قبضہ کیا تو برطانوی لوگوں نے ہندی اور اردو زبان سے کافی الفاظ اپنی زبان میں شامل کیے، جیسا کہ جیل، جنگل، کرما۔ ناظرین، زبان کا حقیقی مقصد اپنی بات، احساسات اور خیالات کو دوسرے تک بہترین طریقے سے پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ لے۔ کسی بھی شخص کے علم، اس کی شخصیت اور کسی بھی شخص کے رتبے کا اندازہ زبان کی بنا پر لگانا سراسر غلط بات ہے۔ ہر زبان کا مقام ان کے بولنے والوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم کی بات سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔